बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جو یہ نیٹ ورکنگ کمپنیاں آتی ہیں وہ لوگوں کو سہانے خواب دکھاتی ہیں۔ ڈبل شاہ کے بعد بہت سارے B4U ایسی کمپنیز آئیں جنہوں نے بڑے بڑے اپنے پروجیکٹ شو کیے اور بتایا کہ جی آپ سرمایہ جو ہے وہ ہمارے پاس لگائیں، آپ کا سرمایہ بھی محفوظ ہوگا اور آپ کو وہ 1.5 سال 2 سال میں آپ کا پروفٹ ڈبل بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ پاکستان میں کاروبار نام کی چیز تو ہے کوئی نہیں، یہاں پہ ہر بندہ جگاڑ میں بیٹھا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اسکیم آئے کہ جہاں میں پیسہ لگاؤں اور کام بھی نہ کرنا پڑے اور تھوڑے عرصے بعد وہ میرا پیسہ ڈبل ہو جائے۔ اب الحیات کے اندر بھی لوگوں نے اسی نظریے کے تحت پیسہ لگایا، لیکن فرق یہ ہے کہ باقی کمپنیز جتنی بھی تھی وہ ڈیفالٹ کرنے کے بعد منظر سے غائب ہو گئیں اور الحیات کے اوپر کافی پریشر، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں متاثرین جو ہیں وہ گو کے سفر کر رہے ہیں۔ وہ پرسوں وہ گئے ہیں وہاں پہ، ان کے ہیڈ آفس میں بھی، وہاں پہ بھی انہوں نے شور مچایا اور اپنا ایک ہی ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا حق دیا جائے۔ لیکن ساتھ افسوس کہ اس میں سے بیشتر لوگ وہ تھے جن کو تھانے میں وہ معاملہ تھانے تک پہنچا، تو وہاں پہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے کتنے پیسے ہیں، آپ کے کتنے پیسے ہیں، تو پتہ چلا جی اتنے پیسے ہیں اور اتنے اس سے زیادہ وصول کر چکے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد کیا الحیات لوگوں کو جو ہے ان کی جمع پونجی واپس کر پائے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور یہ کیونکہ آج تک جو CEO صاحب ہیں وہ بضد ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے، لوگ مجھے برا بلا کہیں، مجھے فراڈیا کہیں، مجھے جو کچھ کہیں، میں ہر صورت میں ہر ایک بندے کی جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ میں واپس کروں گا۔ بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ریفنڈ لگایا، ریفنڈ لگ چکا ہے، لیکن ابھی تک کسی کو ریفنڈ کی نہ ڈیٹ ملی ہے نہ ریفنڈ مل رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی ویب سائٹ جو ہے وہ سسٹم آن ہو چکا ہے اور لوگوں کے پرانے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ اس میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ اور آج اور کل 2 گروپس کے ہوں گے، اور پھر یہ کیونکہ جو لیڈر تھے کہا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیڈر سے رابطہ کرے اور وہ منگل تک یہ تمام لیڈران کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹو پہ آ جائیں گے۔ اللہ کرے یہ سچ ہو، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے سفر ہے جو چھوٹے انویسٹر ہیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ آخری مراحل میں کیا ہے اور جن کی جمع پونجی پھنس چکی ہے، جن کو ابھی تک کوئی منافع کا ایک قسط کسی کو ملی اور کسی کو ملا ہی کچھ نہیں ہے۔ جناب عالم صاحب، آپ خدا نہ اب لوگوں کو تاریخیں نہ دیں، کیونکہ جو ہمارے پاس معلومات ہیں کہ آپ نے 2 مئی کو بھی آپ نے ایک پراپرٹی بیچی ہے اور آپ کو پیسے آئے ہیں، تو آپ خدا نہ جو چھوٹے چھوٹے خصوصی طور پہ جو اس وقت مجبور لاچار متاثرین ہیں، جن کا 5 لاکھ 10 لاکھ 3 لاکھ روپے لگے ہوئی ہیں، ان کی جمع پونجی جو ہے انہوں نے ریفنڈ لگائی ہوئی ہے، آپ ان کو واپس کریں، پریکٹیکل کام کریں، کیونکہ ابھی تک تو ویب سائٹس، زوم میٹنگز اور تاریخوں کے علاوہ متاثرین کو عملی طور پہ کچھ نہیں ملا۔ متاثرین کا اس وقت گرمی کی وجہ سے مزید جو ہے وہ ظاہری بات ہے پارا ہائی ہے، اوپر سے گرمی کا ٹمپریچر 40 راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ہو چکا ہے اور عوام سے اب مزید انتظار بھی برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں نے سابقہ ولاگ میں بتایا تھا کہ یہاں ایسی اسکیموں کے اندر وہ لوگ لگاتے ہیں جن بیچاروں کے پاس تھوڑے بہت جمع پونجی ہوتی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا چولہا جلتا رہے۔ اسی آس امید پہ انہوں نے لگائے ہیں اور آج ان کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ اب کیونکہ یہ رانا زاہد صاحب سے میری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور وہ تو بالکل اس بات پہ وہ پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا ادھر ادھر ہو جائے، الحیات کو تا حیات کا جو ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ زندہ و جاویدار رکھیں گے۔ کرائسس ضرور آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کرائسس سے ہم جلد نکلنے والے ہیں اور ہم ٹریک پہ ہیں۔ اللہ کرے یہ سچ ہو، کیونکہ ابھی تک CEO صاحب کے جتنے وعدے ہوئی ہیں اس میں تو سچ آج تک نہیں ہو سکا۔ CEO صاحب سے میری میٹنگ متعدد بار ہوئی، میں نے یہی کہا ہے کہ CEO صاحب اگر یہ کمپنی نہیں چل سکتی تو آپ اپنے 2-4 پراپرٹیز، آپ جو کہہ رہے ہیں میرے پاس پراپرٹیز نمبر آف پراپرٹیز ہیں، تو آپ ان کو فوری طور پہ سیل آؤٹ کر کے ان لوگوں کو دے کے ان سے بددعائیں نہ لیں۔ اب CEO صاحب آپ اگر کر بھی دیں تو بددعائیں جو آپ کے کھاتے میں جا رہی ہیں، یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس بندے کے کیا حالات ہیں، مریض ہیں لوگ، اس میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ آس امید صرف
جو ماہانہ پروفٹ آتا تھا اس سے ان کے گھر کا راشن آتا تھا اور گھر کا بجلی کا بل جاتا تھا، اور وہ ایسے معاملات چل رہے تھے۔ جو بیچ میں نیٹ ورکر تھے، جو ایجنٹ تھے، انہوں نے خوب گنگا میں سے ہاتھ دھویا، انہوں نے تو کمپنی سے بندوں کو تھرو کرا کے بیچ میں سے وہ نکل گئے۔ اب کسی بھی ایجنٹ یا نیٹ ورکر سے بات کرو جس کی خوش کن نعروں سے جناب اپنا کیا نام ہے وہ بریفنگ دیتے تھے اور کہتے تھے جی کہ ہم ہر قسم کی جو ہے وہ گارنٹی دیتے ہیں، آج وہ گارنٹیاں دینے کے بجائے وہ دوسری کمپنیوں میں جو ہے وہ اپنا لوگوں کے بونس سے پیسے کما کے وہ دوسری کمپنیوں میں مزے لوٹ رہے ہیں اور یہاں سے وہ غائب ہیں۔ اب وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں زیب عالم کو گالیاں نکالو، جہاں زیب عالم کے دفتر میں دھرنے دو، جہاں زیب عالم کو پکڑو، اس نے تمہارے پیسے دینے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس نے بریف کیا ہے، جس نے اکاؤنٹ لگوائے ہیں، سب سے پہلے FIA میں اس کا نام جانا چاہیے، اور ساتھ متعلقہ تھانے کو بھی اس کو پکڑوائیں، کیونکہ اگر وہ اس کو جناب اپنے سمجھ لو کہ 4% 5% کمیشن کے چکر میں اس نے ہر ایک کی جمع پونجی کو داؤ پہ لگوایا تو وہ سب سے پہلے مجرم ہے۔ یہ تو دوسرے نمبر پہ مجرم آتا ہے جو جہاں زیب عالم ہے، کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو بہرکیف جہاں زیب عالم نے کہا ہے کہ میری کمپنی میں جن لوگوں کی آئیڈیاں لگی ہوئی ہیں میں ذمہ دار ہوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اتنا پریشر ہونے کے باوجود اگر وہ ابھی بھی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، زوم میٹنگز کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ اگلے چند دنوں میں وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی معزز جو انویسٹرز ہیں ان کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے پیسہ دینا آسان ہے اور لینا حکمت ہے۔ لڑائی جھگڑے سے معاملات بگڑتے ہیں اور وہ جو پیسے جتنے دینے ہوتے ہیں اس سے زیادہ وکیل کھا جاتے ہیں اور پولیس والے کھا جاتے ہیں۔